بہرحال پھر بھی ابھی بھی ابوبکر صدیق ہی کا وصال کا مہینہ چل رہا ہے۔ بدھ کے دن چہارشنبہ جو گزرا، کل جمعرات گزرا، اس سے پیچھے والا دن بدھ کا دن جو گزرا 22 جمادی الاخر تھا، اسی مہینے کے 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی نسبت سے میں سوچ رہا ہوں کہ آج گفتگو کیا جائے، تو کسی شاعر نے کیا ہی حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو بیان کیا ہے کہ کس زباں سے ہو بیاں مرتبہ صدیق اکبر کا، کس زباں سے ہو بیاں مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یار غار محبوب خدا، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ خدا میں کئی بار اس محبت میں، لٹایا راہ خدا میں کئی بار اس محبت میں، کہ لٹ لٹ کے حسن گھر بنایا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بنایا صدیق اکبر کا۔ لٹ کے بھی گھر بن جاتا ہے، آدمی لٹ جاتا ہے مگر پھر بھی اس کا گھر بن جاتا ہے، اور ایسا گھر بنا ابوبکر صدیق کا کہ اگر انبیاء کے بعد دیکھا جائے تو آپ کا مرتبہ، تمام نبیوں کے بعد پوری کائنات میں اگر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا اس کے سارے احسان کو میں نے چکا دیا، لیکن اے صدیق تیرے احسان کو ابھی تک نہیں چکا پایا، قیامت کے دن چکاؤں گا، تیرا احسان قیامت کے دن تجھے اتار دوں گا۔ کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا احسان کیا آپ نے کہ رب اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ یقول، جب اس نے کہا لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لا تحزن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تحزن، خوف مت کھا، مت ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کب کہا تھا؟ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر مکے کی زمین کفار و مشرکین نے تنگ کر دی، طرح طرح سے ظلم و ستم کے بازار آپ پر گرم رکھے، جینا دو بھر کر دیا، تو رب کی طرف سے حکم ہوا، اے حبیب تیری جو شریک حیات تھی، تیری غم خانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور بہت سارے صحابی تھے جو ہجرت کر چکے تھے ملک حبشہ میں، تو اب تیرا بھی غم کھانے والا یہاں کوئی نہیں رہا، اس لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ انشاءاللہ کبھی ہجرت کا واقعہ بیان کرنے کا اتفاق آیا تو پوری تفصیل سے بیان کروں گا، خالی بس شان نزول۔ تو ہجرت کرتے ہوئے غار سور میں پہنچے، اس میں بہت سارے لمبا واقعہ ہے۔ حضرت کے گھر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر غار سور تک بہت سارے واقعات ہیں۔ تو غار سور جب پہنچے، اور وہ غار میں ابھی تو دو طرف سے سوراخ ہے، اور پہلے ایک ہی طرف سے سوراخ تھا، کیونکہ جو چھوٹی سوراخ نیچے سے بنایا گیا ہے وہی سوراخ وہ بنایا گیا ہے، اور اوپر سے جو گھستے ہیں لوگ پھر ایسا داخل نکلتے ہیں، تو اس کو بنایا گیا ہوگا۔ تو وہ سامنے ذرا بڑا سوراخ ہے، تو اس کے سامنے مکری نے جالا تنا، حضور داخل ہوئے، کبوتر نے انڈا دیا۔ اسی بیچ میں کفار و مشرکین ڈھونڈتے غار سور پہنچ گئے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ غار سور میں یہ کفار و مشرکین کا ذہن کیسے گیا؟
سب سے اونچی پہاڑی معلوم ہوتی ہے. آپ اس پہاڑ پہ غار ثور کے پاس جا کے دیکھو گے نیچے جو گاڑیاں چلتی ہے تو چیونٹیوں کی طرح معلوم ہوتی ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی یہ کھلونے جو ہوتے ہیں اس جیسے کھلونے معلوم ہو رہے ہیں. آپ اس کے اوپر چڑھ کے دیکھو گے. اور 5000 فٹ کی اونچائی ہے. وہاں تک یہ کفار و مشرکین پہنچ گئے. اور جب وہاں تک پہنچ گئے ان کی آوازیں اندر آنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا تھا آپ خوف کھانے لگے حضور یہ لوگ بہت قریب آ چکے ہیں. جب میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑا مقام, بہت بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا, جس کا مرتبہ جس کی فضیلت انبیاء کے بعد ہو تو پھر اب کیا کہنے. آپ کا نام عبداللہ, حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ. آپ کی کنیت ابو بکر, اب کا معنی ہوتا ہے باپ, سمجھ میں آ رہی بات. ابو بکر بکر کا باپ, سمجھ میں آ رہی بات. تو کنیت ابو بکر, نام عبداللہ, اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق. صدیق کا معنی سچ, یعنی سچ بولنے والا. صدق کا معنی سچ اور صدیق کا معنی سچ بولنے والا. عتیق جو آزاد ہو جہنم سے اس کو کہا جاتا ہے عتیق. تو آپ جہنم سے بھی آزاد ہیں اور آپ سچ بولنے والے بھی ہیں. آپ کے والد کا نام عثمان, ابو قحافہ عثمان. آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ. حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ. آپ کی تو یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ بھی صحابی, آپ کے بیٹے بھی صحابی, آپ کے پوتے بھی صحابی, آپ کے والد بھی صحابی, یعنی آپ کی 4 پشت صحابی, 4 پشت صحابی. یہ خوش قسمتی ہے آپ کی. تو آپ کے والد لاسٹ آخری عمر میں ایمان لائے. بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پشت ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا پشت یعنی نسب نامہ, شجرہ نسب, باپ کا نام فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں, تو 7ویں پشت میں جا کر ادھر سے حضور کا نسب نامہ اٹھتا, حضرت ابوبکر صدیق کا نسب نامہ اٹھتا, 7ویں پشت میں جا کر مل جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم, اس طرح اوپر چلے جاتا, جا کر کے وہاں 7ویں پشت میں مل جاتا دونوں کا شجرہ نسب. تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کوہ صفا پر, کوہ صفا آپ کا کعبہ شریف ہے اور کعبہ شریف سے پورب طرف ایک ابھی پورا میدان ہے, اس سے ذرا اور ادھر آئیں گے تو آپ کا یہ حضور کی پیدائش کا گھر ہے. ذرا اس سائڈ میں آئیں گے پورب سائڈ میں تو یہ کوہ صفا ہے. وہ کوہ صفا پر آپ کھڑے ہو کر جب آپ نے ایمان کی خبر دی, لوگوں کو اسلام کی خبر پہنچائی, اسلام کی تبلیغ کی کہ اے لوگو ادھر آؤ, میں تمہیں کوئی خبر دینا چاہتا ہوں. اگر میں یہ کہوں, جب لوگوں کو حضور نے بلایا تو سارے لوگ ایک کے بعد ایک, آس پاس میں سب گھر تھے, سب آجو بازو میں گھر, سب لوگ جمع ہو گئے کوہ صفا کے نیچے. آپ کوہ صفا پر کہا اے لوگو تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ کو ہم نے کبھی اس کے علاوہ پایا نہیں, آپ سچے ہیں. کہا جو میں بات بولوں اس بات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اب بھی سچ بولیں گے. کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے یا اس پہاڑ کے اس طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, کہا کہ ہم مان جائیں گے کیونکہ آپ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. تو سنو, میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے دین کی تبلیغ کے لیے.
تو سب سے پہلا ایمان لانے والا، ایمان کا نور جو جس کے دل میں اترا، سب سے پہلا وہ شخص تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ آپ کے دل میں وہ نور ایمان جگمگا اٹھا، اور سب سے پہلے آپ نے ہی قبول کیا، اور سب سے پہلے آپ نے ہی اس بات کو ایکسیپٹ کیا، یا رسول اللہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں اپنے بات میں۔ تو سب سے پہلا آپ ایمان لانے والے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں قرآن پاک میں آیات نازل فرمائے، کئی مقامات پر۔ اللہ اکبر، کیا مقام اس کا کہ رب آیاتوں کو نازل فرما رہا ہے، رب اپنا کلام ان کی تعریف میں نازل فرما رہا ہے، رب تعریف فرما رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایسی تعریف کی حضرت ابوبکر صدیق کی کہ صحابہ کرام میں نمایاں کر دیا، ظاہر کر دیا کہ اگر نمبر 1 کا کوئی صحابی ہے تو یہ ابوبکر صدیق ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کا وہ مقام ہے جو تمام صحابہ میں اعلیٰ اور افضل ہے، افضل البشر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہر دن جمعہ کے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، افضل البشر، بشروں میں افضل، انسانوں میں افضل، بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے۔ وہ مقام تھا آپ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت بلال حبشی کو بھاری قیمت میں، حضرت بلال حبشی غلام تھے، اور آپ کا خریدنے والا جو پہلے خریدا، جس کے پاس آپ تھے، آپ کا آقا کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس زمانے میں چلتا تھا، مالک جو تھا ان کا عتبہ تھا، بہت ظلم کرتا تھا، ظلم کی انتہا کر دی، کہ گرم گرم پتھروں میں لٹانا، مارنا، بدن چیرنا، اور چٹائیوں میں لپیٹ کر دھونی دینا، طرح طرح کی تکلیف، بہت تکلیف برداشت کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی تکلیف کو نہ دیکھ سکے، ایک دن گئے اور بہت بھاری قیمت میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے عتبہ کہنے لگا تم نے بہت مہنگا سودا کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا تھا میں نے بڑا سستا سودا کیا، بہت سستا سودا کیا، کہ اتنے سستے میں میں نے بلال کو خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق پر بلال کا کوئی بڑا احسان رہا ہوگا کبھی، کہ کوئی احسان کیا ہوگا، اسی احسان کا بدلہ چکایا عمر ابوبکر صدیق نے، کہ بہت بھاری قیمت میں خرید کر آپ کو جو ہے آزاد کیا، کوئی احسان رہا ہوگا۔ جب یہ بات لوگ کہنے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ نہ ہی اس پر کوئی احسان ہے، نہ ہی کوئی یہ بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے، آپ ہمیشہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بلکہ اس کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے ہمیشہ، کوئی بھی نیک کام کریں، 1 روپیہ خرچہ کریں تو یہ نہ سمجھے کہ یادنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے خلوص سے کسی کی خدمت کی اور وہی 1 روپیہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیشہ تو بہانہ چاہتا ہے، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، خدا کی رحمت ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، میرا بندہ کوئی نیک کام خلوص دل کی گہرائی سے کر لے، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ تو کبھی بھی کوئی کام کرے دل کی گہرائی سے کیجئے، خلوص سے کیجئے، اور یاد کیجئے نہیں رب تو راضی ہو جائے، بس کیا بھی نہیں چاہیے، آپ کا حبیب خوش ہو جائے مجھ سے، اور کیا بھی نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کا وہ صدقہ دینا لاکھوں روپے، کروڑوں روپے صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ دکھاوے کا کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے بہتر ہے 1 روپیہ خلوص سے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کرنا۔ تو وہ تھے ابوبکر صدیق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا آقا پر؟ تو حضرت میمون، محدثین میں سے ہیں، حضرت میمون سے سوال ہوا، حضرت میمون ابن مہران، ان سے سوال ہوا کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایمان لے کر آئے، بعض کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ ایمان لے کر آئی، لیکن حضرت میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اس وقت ایمان لے کر آئے جب علی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، کیونکہ آپ کا واقعہ کب پیش آیا؟
آپ نے خواب دیکھا؟ واقعہ کب پیش آیا آپ کا؟ آپ جبھی تو دل میں بسا لیے تھے نبی کو، کلمہ تو جبھی پڑھ لیے تھے، ایمان لے کر آئے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئی، کسی نے کہا حضرت علی ایمان لے کر آئے پہلے، کسی نے کہا ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے۔ تو اس کی تطبیق فرمائی حضرت امام اعظم نے۔ امام اعظم نے کہا مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس طریقے سے آپ نے تطبیق فرمائی۔ اب وہ واقعہ جو ہے اس طریقے سے ہے کہ ملک شام میں ایک مرتبہ سفر کی غرض سے آپ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفر کرتے ہوئے جب ملک شام پہنچے، وہاں ایک گرجا گھر میں اپنا پڑاؤ ڈالا آجو بازو میں، تو سب لوگ سو رہے تھے، پوری دنیا سو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی سو رہے تھے۔ تقدیر کا ستارہ بلندی پر چمک رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاند جو ہے کہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا ہے، قریب آتے آتے وہ چاند میرے گود میں آ گیا، وہ چاند میرے گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہو گئے کہ چاند میرے گود میں آ گیا ہے، اللہ اکبر، پریشان ہو گئے، کیسا خواب ہے؟ پوچھیں تو کس کو پوچھیں؟ بازو میں راہب تھا، بحیرہ راہب، ملک شام کے گرجا گھر کا ایک بہت بڑا راہب، وہ عالم ہوتا ہے وہاں کا، گرجا گھر کا عالم۔ ان کو جا کر پوچھا کہ دیکھیے جناب میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ آپ کا نام؟ کہا ابو بکر، عبداللہ، کنیت ابو بکر۔ آپ کا خاندان؟ کہا قریش۔ رہنے والے کہاں کے؟ کہا مکہ کے۔ کہا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کے خاندان اور آپ کے شہر مکہ میں ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو آخری نبی ہوگا، تمام نبیوں کا سردار ہوگا، اور تو اس کا پکا سچا غلام ہوگا، اور تو اس پر ایمان لائے گا، اور اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر رہے گا، اس کے وفات کے بعد ان کا خلیفہ اول بنے گا، اور جب ان پر کفر شرک کے جو لوگ کریں گے مکے میں، ان پر ظلم کریں گے، تو ان کو حکم ہوگا کہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ مدینہ جائیں، تو اس وقت تو اس کے ساتھ ہوگا، اور غار ثور میں جب وہ آرام کر رہے ہوں گے تو تیرے یہ زانو ہوں گے، اور تیرے اس زانو پر وہ سر رکھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خواب کی تعبیر پا کر مچل گئے، فوراً اپنے تجارت کو سمیٹا، گھر روانہ ہوئے، مکہ پہنچا، آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان بنائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی سے یوں عرض کیا یا رسول اللہ، جب بھی کوئی نبی آتا تو معجزہ لے کر آتا، کوئی نبی آتا ہے تو معجزہ لے کر آتا ہے، مجھے بھی کوئی معجزہ دکھا دیجئے تاکہ میرا ایمان مستحکم اور مضبوط ہو جائے، اور میں اپنے آپ میں تسلی دے سکوں، اپنے دل کو سکون دلا سکوں، اطمینان کر سکوں، میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں صحیح کیا، میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے میرے دل کو۔ کہا ابوبکر صدیق، اے ابوبکر صدیق، یہ کیا کوئی معجزہ سے کم ہے جو خواب کی تعبیر تمہارے گرجا گھر میں ملک شام میں بتائی؟ خواب دیکھا ابوبکر صدیق نے، اور اس خواب کے بارے میں میرے آقا مکے میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعبیر گرجا گھر میں وہ راہب نے بتایا، یہ کیا کوئی معجزہ سے کم ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابوبکر صدیق نے ہمیشہ اپنے آپ کو نبی پر قربان کرتے رہے، فدا کرتے رہے کہ میں قربان ہو جاؤں نبی کی بات۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے سردار ہیں۔ اب دیکھیے آگے کا جملہ سنیے، ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور ابوبکر صدیق کا ایمان اتنا پخت ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا بھاری اور بھرکم ہے
کہ اگر سارے دنیا کے لوگوں کے ایمان کو جمع کر کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ابوبکر صدیق کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو برابر ہو جائے. ساری دنیا، اب ساری دنیا میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، ابو طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، انس بھی ہے. اب تمام صحابہ کرام ہیں، تمام تابعی ہیں، اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، اغواص ہیں، کتب ہیں، اور جتنے ہیں مومنین سب کے سب مسلمان، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے سارے کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے ابو بکر صدیق کا ایمان کا وزن. کتنا بڑا مقام ہے آج کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں آرام کر رہی تھی آسمان کے نیچے اپنے، تو رات کا موسم تھا اور ستارے جگمگا رہے تھے. اور ستارے جب ہی جگمگاتے ہیں جب چاند نہیں ہوتا. ستارے جگمگا رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ چاند نہیں تھا، اور ستارے ہر طرف جگمگا رہے تھے. ہر چھوٹا سے چھوٹا ستارہ نظر آتا، لیکن چاند جب ہو تو ہر ستارہ نظر نہیں آتا، چھوٹا سے چھوٹا ستارہ نظر آتا. اندھیری رات جب ہو تو ہر ستارے ایسا لگ رہا ہے نظر آتے ہیں، اور ہر طرف جگمگاہٹ رہتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بازو میں تشریف فرما تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا آپ کے صحابیوں میں سے کسی صحابی کے اتنے نیکیاں ہیں؟ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. کروڑ ہاں کروڑ ستارے آپ کو یہاں رہے تو نظر آتا، آپ یہاں سے بنگال چلے جاؤ تو وہاں نظر آتا، وہاں سے پاکستان چلے جاؤ تو نظر آتا، سعودی چلے جاؤ تو ویسا ہی نظر آتا. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی زمین ہے. یہ پہلا آسمان کے سامنے یہ زمین ایک گیند کی طرح ہے. کیسا؟ ایک بہت بڑا لکاک و دکاک میدان ہو، 200-400 ایکڑ کا ایک میدان ہو، اور اس میدان میں ایک گیند پڑا رہے تو کیسا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ چھوٹا سا ایک گیند ہے. ایسی ہی زمین کی حیثیت آسمان کے سامنے ہے کہ آسمان ایک لکاک و دکاک میدان اور زمین ایک گیند کی طرح. تو سوچئے کہ جب زمین ہی اتنی بڑی ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور اس آسمان میں کتنے ستارے ہوں گے، کتنے ستارے ہوں گے. تو انہیں ستاروں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ دیا یا رسول اللہ کوئی آپ کے ایسے صحابی بھی ہیں جن کی نیکیاں ستاروں کے مانند ہو، ستاروں کی طرح یا ستاروں کے برابر ہو؟ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ وہ ہے، وہ عمر فاروق ہیں، وہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. جب سنا کہ نام میرے والد کا نہیں آیا، میرے والد نے اتنا کچھ کیا، گھر بار لٹایا، اپنے آپ کو ہمیشہ قربان دین اسلام پر کرتے رہے، میرے والد کا نام نہیں آیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا کا کیا حال ہے، میرے ابا کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ابوبکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف اور عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکی ایک طرف. عمر فاروق کی ساری نیکی ایک طرف اور ابوبکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف، دونوں برابر. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی نیکیاں کی ہوگی. تو یہ مقام ہے ابوبکر صدیق کا کہ عمر فاروق کی ساری نیکیوں کو ایک نیکی پر لا کر رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہمیں سمجھنا ہے اور اس کی محبت دل میں بیٹھانا ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھانا ہے. ہم تو فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے، جب ہی ہماری محبت کا اظہار ہوگا کہ واقعی ہم محبت کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق چاہے کچھ دے کر ہو، ایک 5 روپے کا شکر ڈال کر ہی ہو، ایک گلاس پانی رکھ کر ہی ہو، ہمیں فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ محبت کا اظہار ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق ایک دن اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی بھی اپنے گھر سے نکلے،
تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کیونکہ مسکرانا بھی تو عبادت ہے مومن کو دیکھ کر. تو حضرت علی نے فرمایا ابوبکر صدیق کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے علی میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا رحمت للعالمین جنت کے مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ علی دیں گے وہی جنت میں جائے گا. قیامت کے دن ٹکٹ بانٹنے والا علی تو ہوگا، اور جس کو جنت میں جانے کا تو ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. تجھ سے ٹکٹ لیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. کہا بات تو صحیح کہی اے ابوبکر صدیق کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے جب تک میں کسی کو ٹکٹ نہیں دوں گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ بھی تو تم نے سنا ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی جب تک کسی کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو اس کو ٹکٹ نہ دینا. جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو اس کو ٹکٹ نہ دینا. اب یہ شیعوں کا کیا حال؟ جو شیعہ ہیں یہ بہرے لوگ، شیعہ لوگ جو ماتم کرتے رہے زندگی بھر، اب کرتے رہیں گے اور جہنم میں بھی جا کے ماتم کریں گے. اور وہاں ماتم کرنے کا موقع کیا، سزا بھگتنے میں تو اس کو فرصت نہیں. ابوبکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال ابوبکر صدیق کی محبت مومنوں کے لیے واجب ہے. ابوبکر صدیق کی محبت مومنوں کے لیے واجب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ظاہری زندگی کی آخری عمر میں میرے آقا نے فرمایا عائشہ سے کہ ابوبکر صدیق کو بولو کہ وہ نماز پڑھائے. ابوبکر صدیق کو بولو کہ نماز پڑھاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نرم دل ہیں اور آپ کی جگہ پہ وہ امامت نہیں کر سکتے، آپ کی جگہ پہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. تو میرے آقا نے دوسری بار فرمایا نہیں، اس کو اجازت دو، ان کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، لوگوں کی نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ نے دوسری بار بھی ایسے ہی کہا. تیسری بار پھر حضرت عائشہ دوسری بار ایسا ہوا، پھر حضور نے کہا. جب تیسری بار بھی حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کو برداشت نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی نہیں میں کہہ رہا ہوں تم ابوبکر صدیق کو کہو بولو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے. تب جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ نے ابوبکر صدیق کو کہی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی ظاہری زندگی میں کئی دن تک آپ نماز پڑھاتے رہے، کئی دن تک آپ نے نماز پڑھائی. گویا کہ اس چیز کا اشارہ ہو گیا، بتا دیا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابوبکر صدیق ہوگا. اس لیے کوئی جھگڑا کوئی لفڑا نہیں ہوا. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہی سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ ابوبکر صدیق ہمارے امام ہیں. وہ واقعات تو بہت پوری زندگی 23 سالہ زندگی نہیں بلکہ پوری، یعنی میں یہ کہوں گا کہ حضور کے ساتھ پوری زندگی گزاری حضرت ابوبکر صدیق نے. آپ کی پیدائش جو ہوئی یہ واقعہ فیل جو ہوا، واقعہ فیل علم ترا کیفا میں جو فیل کا واقعہ ہے، حضور جب اپنے ماں کے پیٹ میں 4 یا 5 مہینے کے تھے جب یہ واقعہ فیل آیا، اور واقعہ فیل کے 7 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد آپ پیدا ہوئے. یعنی ایک ہی سال میں پیدائش حضور کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی ایک ہی سال میں، مہینے ادھر ادھر ایک ہی سال میں پیدائش ہوئی ہے. تو پوری زندگی آپ کے سامنے حضور پردہ فرمائے تو پوری زندگی آپ نے تو حضور کے ساتھ ہی گزاری نا. جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا جب بھی آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ تو رہے ہی. تو 63 سالہ زندگی آپ نے حضور کے ساتھ گزاری. تو کتنے واقعات ہوں گے زندگی کے، ایک ایک دن کے واقعات کو بیان نہیں کر سکتے. ایک دن کے واقعات کو بیان کرنا مشکل ہے ایک ایک دن کی تقریر میں. بس آخری جملہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش ہوئی تو آپ کبھی بت خانے میں گئے نہیں، نہ بت کو کبھی آپ نے سجدہ کیا، نہ بت کے سامنے کبھی آپ نے اپنا سر جھکایا. جب آپ کی عمر 15 سال کی ہو گئی تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ ایک دن آپ کو پکڑے اور پکڑ کر بت خانے میں لے گئے، اور بت خانے میں لے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بڑا خدا ہے اس کو سجدہ کرو، یہ بڑا خدا ہے، یہ بڑا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر ان کے والد چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے،
اس بت کے پاس گئے، جا کر کہا میں بھوکا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا میں ننگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کپڑا پہنا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ آگے بڑھے اور ایک پتھر اٹھایا، کہا کہ میں تجھے مار رہا ہوں اس پتھر سے، اگر تو خدا ہے، اگر تو معبود ہے تو روک میری مار سے، اپنے آپ کو بچا لے۔ پھر بھی چپ رہا، تو آپ نے پتھر سے مارا۔ جب پتھر سے مارا تو بت اوندھا ہو کر سامنے گر گیا، منہ کے بل گر گیا۔ اس کے بعد آپ کے والد پہنچے، دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا حال کیا، یہ کیا تم نے بنا دیا ماحول۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر ان کے والد ان کی والدہ کے پاس لے کے آئے، حضرت ام الخیر سلمہ کے پاس لے کر حاضر ہوئے کہ انہوں نے بت کو پتھر مار کر چورا چورا کر دیا ہے، مار کر گرا دیا ہے، وہ منہ کے بل گر چکا ہے۔ حضرت ام الخیر سلمہ نے کہا کہ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب ابو بکر صدیق کی پیدائش ہوئی تھی، جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، مصدع ہو اے ام الخیر، اے اللہ کی نیک بندی، تجھے ابو بکر صدیق کی، اس کا نام زمین پر عبداللہ ہوگا تو آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، عتیق ہے، تجھے مبارک ہو۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں بھی اپنا سر نہیں جھکایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے۔